بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی پسندیدہ سورت ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، عصر کا وقت دن کے ان مبارک لمحات میں سے ایک لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، دنیا کے کام سمیٹے جانے لگتے ہیں اور انسان اپنے روزمرہ کی مصروفیات کے بعد ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے اپنے رب کی یاد کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کی فکروں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ اپنے گھریلو مسائل میں الجھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قیمتی وقت کی اصل حقیقت کو جان ہی نہیں پاتے۔ لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ عصر کا وقت صرف ایک نماز کا وقت نہیں، بلکہ یہ قبولیت، دعا، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے نہایت اہم گھڑی ہے۔ اسی وقت اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں میں ایک عجیب منظر پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے دوڑے ہوئے آتے ہیں، اس بندے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کی آواز کو غور سے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس شخص کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ آخر وہ کون سی سورت ہے جسے سننے کے لیے فرشتے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جس کی ہر سورت، ہر آیت، ہر حرف بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو رزق عطا کرتی ہیں، کچھ صورتیں بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتی ہیں، کچھ صورتیں دلوں کو سکون دیتی ہیں اور کچھ صورتیں انسان کے گرد رحمت کے فرشتوں کا حصار قائم کر دیتی ہیں۔ حدیث میں کئی ایسی صورتوں کے فضائل موجود ہیں جنہیں پڑھنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ بعض ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور بعض ایسی ہیں جنہیں سن کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا دل ہمیشہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سی تلاوت ہے جو فرشتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ تلاوت کرتے، گھوڑا بے چین ہونے لگتا۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر نور ہی نور تھا اور ایک بادل نما چیز تھی جس میں چراغوں جیسی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ صبح انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو لوگ صبح تک ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اس واقعہ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ قرآن کی بعض صورتوں کی ایسی تاثیر ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی انہیں سننے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت سورت یاسین، سورت ملک، سورت الرحمن اور بعض دیگر صورتوں کی تلاوت کی بھی بہت فضیلت بیان کی جاتی ہے، مگر خاص طور پر سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔
جب کوئی مومن اخلاق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ تلاوت عصر کے وقت کی جائے تو اس کے روحانی اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اور رات کے فرشتے اپنی اپنی ذمہ داریاں تبدیل کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اگر اسی وقت بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو تو اس کی خوشی نصیبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا انسان دنیا کے غموں سے پریشان ہے، قرض نے اسے گھیر رکھا ہے، بیماری نے اسے کمزور کر دیا ہے، گھر میں ناچاکی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور دل ہر وقت بے سکونی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر اسے یہ بتایا جائے کہ قرآن کی ایک صورت ایسی ہے جسے عصر کے وقت پڑھنے سے رحمت کے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے گھر میں نازل ہوتی ہے، تو کیا وہ اس عمل کو چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت چاہتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بے شمار مسائل اس لیے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ گھروں میں گانے بجتے ہیں لیکن قرآن کی آواز کم سنائی دیتی ہے، موبائل فون کے استعمال میں گھنٹے گزار دیے جاتے ہیں مگر چند منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل بے چین ہے، گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی سکون ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں، رحمت نازل ہو اور شیطان دور بھاگ جائے تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ عصر کے وقت پڑھی جانے والی اس مبارک سورت کے فضائل بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے مسلسل پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دشمن کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ فرشتے اس کی آواز سن کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا محبوب کلام ہے اور فرشتے اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو زمین سے آسمان تک نور کی ایک لہر پھیل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب ایک شخص قرآن کے کسی خاص صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ صورت اس کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے، اس کے اخلاق بدلتے ہیں، اس کے معاملات بہتر ہوتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر نازل ہو، آپ کی اولاد نیک بنے، رزق میں کشادگی ہو، بیماریوں سے شفا ملے اور فرشتے آپ کے گرد رحمت کے پر پھیلائیں تو عصر کے وقت اس مبارک سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یقین مانیں، جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ایک سورت کی تلاوت فرشتوں کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوگا جو مسلسل قرآن سے جڑا رہتا ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیں گے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے گرد فرشتے رحمت کے حلقے بناتے ہیں، آمین۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ دنیا فانی و وقتی عارضی ہے اور یہ دنیا انسان کا اصل وطن نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک پردیس یا سرائے ہے جہاں اس کی حیثیت مسافر گنتی کے چند روز رہنا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے حقیقی وطن یا عالم آخرت کی طرف جانا ہے اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ قرآن کریم نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا ہے۔ گویا کہ بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خوش ہو جاتی ہے سو تو اسے زرد دکھاتا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخر میں عذاب شدید بھی اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم یہاں ایک اجنبی ہو یا ایک راستہ چلنے والے مسافر ہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اس کو قرار اور ثبات حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس عالم آخرت ابدی اور باقی لازوال ہے، وہاں کی کیفیت دو ہیں اور دونوں ثابت و باقی ہیں، ایک کافروں کے لیے اور وہ عذاب شدید ہے، دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی رحمت و مغفرت ہے۔ جب انسان کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے اپنا مقصود بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہا، اور عاجزی و بہیمیت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کر دیا اور اللہ سے فضل و کرم کی امید باندھتا رہا۔ بہرحال انسان اس دنیا میں مثل مسافر ہے، اس کی زندگی کا سفر جاری ہے۔ مومنانہ نقطہ نگاہ سے اس سفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جا رہا ہے، وہاں اسے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب دنیاوی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہی سی ہے کہ یہ دارالغرور ہے، تو ایک مسلمان کو زندگی میں آنے والی تکلیفوں، دقتوں، پریشانیوں اور زخموں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ان حالات کے آنے سے اسے گھبرانا چاہیے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں اور سفر میں پریشانی ہوتی ہے، گھر پہنچنے کے بعد انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم عالم آخرت جو اصل مومن کا گھر ہے وہاں پہنچیں گے تو سکون و آرام مل جائے گا۔ اس وقتی اور عارضی پریشانی پر مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کافر و مشرک دنیا میں ہم سے زیادہ آرام میں ہیں تو اس پر بھی تعجب اور حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا کا نظام حدیث کے مطابق یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے دنیا کے بارے میں ایک مومن کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ دنیا ان کے لیے عشرت قد نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ دارالامتحان، امتحان گاہ اور دارالعمل ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا میں جگہ جگہ قید ہے، بندش ہے، رکاوٹیں ہیں،
وہ خدا کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے حدود ہیں تاکہ وہ منمنائی زندگی نہ گزارے۔ شریعت کے حدود میں رہ کر وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ اس کے برعکس ایک کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کے سامنے بندش اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کا نظریہ دنیا کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عیش گدھا اور تفریح گاہ ہے۔ جس قدر چاہو اور جیسے چاہو عیش کے ساتھ زندگی گزار لو اور اس کے مادی فوائد کو حاصل کر لو۔ اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء اور اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کو اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والے شخص کو ایک پابند عین زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اسے اپنی خواہشات اور جذبات اور من چاہے زندگی پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور شریعت کی حدود اور اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی کے سارے امور انجام دینا پڑتے ہیں اور راہ حق کی مشکلات، دشواریوں اور گھٹنوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ خدا کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اتباع میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ دنیا عیش و عشرت اور مستی و تفریح کی جگہ نہیں بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں اگر اس نے ایک ذمہ دارانہ اور اطاعت شارانہ زندگی گزاری تو اسے اب کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں لازوال نعمتوں کا حقدار و مستحق ہوگا۔ ایسی نعمتیں کہ دنیا میں انسان ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ اور کم تر ہوں گی۔ یہی وہ پابند عین زندگی ہے جس کی بنا پر دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانے سے تعبیر کیا گیا ہے، برخلاف اس کے کہ ایک کافر اس دنیا کو عیش گدھا اور تفریح گاہ سمجھتا ہے اور اس کے مادی فوائد اور لذائذ کو حاصل کرنے میں خدا کے قائم کردہ حدود کا وہ لحاظ نہیں کرتا اور اپنی خواہشات اور نفسیات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس لیے ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اسے وہ قربانیاں نہیں دینی پڑتی جو ایک مومن کو دینی پڑتی ہیں۔ اور بعض اوقات دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کی فراوانی دنیا پرستوں کے حصے میں آتی ہے تاکہ وہ خوب مزے اڑا لیں اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں۔ اس لحاظ سے ایک کافر کو دنیا میں بے لگام اور بے قید زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے اور جس طرح دنیا اس کے لیے تفریح اور عیش و عشرت کا سامان بن جاتی ہے اسے جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حدیث اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام دنیاوی ترقی اور مال و دولت سے فائدہ اٹھانے اور اسباب زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے سے منع کرتا ہے، بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام ایسی ترقی اور بلندی کا کیل ہے جس کے ساتھ انسان کا فکری، اخلاقی اور عملی ارتقاء ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی مقصود کو پہنچ جائے اور پیدا کرنے والے کے مقصد تخلیق سے ہٹ کر زندگی نہ گزارے۔ اسلام ایسے ترقی اور عروج و بلندی کا ہرگز کیل نہیں جو بظاہر مادی ترقی ہو لیکن فکری، اخلاقی اور عملی پستی اور زوال کا باعث ہو اور جس کے نتیجے میں انسان ابدی ہلاکت اور دائمی ذلت کے جکڑے میں جا گرے۔ کسی بھی اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے حصول کے لیے آدمی کو قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں، لہٰذا جن کو آخرت کی منزل اور باغ و بہشت عزیز ہے انہیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کی
پابندی کرتے ہوئے اپنے عیش و عشرت، آرام و راحت اور دنیاوی مفادات کی قربانی دینی ہوگی۔ آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبت ہونے کا کبھی یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، اہل و عیال اور بچوں کو نظر انداز کر دے، رشتہ داروں اور والدین سے راہ و رسم ختم کر دے، ہر وقت اس کے منہ پر وحشت و اداس چھائی رہے، نہ کسی سے ہنسے اور نہ ہی بات چیت کرے۔ نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ یہ تو رہبانیت ہے جس کو عیسائیوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ اس طرح سے اپنی دیانت داری کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام امور شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دے، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، اور کسی بھی لمحہ آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کی طلب میں مشغول نہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا جو دراصل دارالعمل ہے، ہم یہاں پابند و عہد ہیں کہ عمل صالح کے ذریعے اپنی زندگی کو سنواریں، کیونکہ آخرت جو دارالجزا ہے اس میں جنت اور جہنم کا خدائی فیصلہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہوگا۔ یہ خاکی انسان اپنے عمل سے نوری اور ناری بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں عصر کے وقت کے حوالے سے کہ عصر کی نماز کی قرآن و حدیث میں کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ان نمازوں کو اپنے مقرر وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ان میں سے کسی نماز کو چھوڑ دے تو وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ 5 نمازیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر فجر نماز اور نماز عصر کا قرآن و حدیث میں خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمازوں کی فضیلت اور انہیں چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عمارہ بن ریبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ایک سفر جنگ میں تھے، بارش کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اگر تم ان کا اجر جان لیتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔ جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرو اور میں اسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کرو۔ ان احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ فجر کے وقت اکثر لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور عصر کے وقت لوگ دن کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں
غفلت زیادہ ہوتی ہے اور شیطان انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ان نمازوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسری نمازوں میں کوتاہی جائز ہوگی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ میں سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ عصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی نہایت مختصر مگر انتہائی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ صورت اپنے اندر پوری زندگی کا ایک مکمل پیغام سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا میں زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس خسارے سے مستغیثہ قرار دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان سورۃ العصر کے پیغام پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو سورۃ العصر پڑھ کر ایک دوسرے کو اس عظیم پیغام کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ عصر کے وقت سورۃ العصر کی تلاوت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ دن ڈھلنے کا منظر دراصل انسان کی زندگی کے ڈھلنے کی علامت ہے۔ جس طرح سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی آخری کرنیں بکھیرتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک دن اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال میں صرف کرے۔ جب بندہ عصر کے وقت سورۃ العصر پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ایمان، عمل صالح اور صبر کے راستے پر چلے گا۔ سورۃ العصر ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اس سورت کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے وہ ہر دن کو آخرت کی تیاری کا موقع سمجھتا ہے۔ وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کے خزانوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے یہی عرض ہے کہ قرآن پاک کی اس مبارک سورت کی عظمت کو پہچانیں، خاص طور پر عصر کے بابرکت وقت میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں کی پریشانیاں، غم، بیماریاں اور مشکلات وقت ہی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے سکون،
رحمت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب ایک بندہ اخلاق کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان کو ثواب ملتا ہے بلکہ اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمت، سکون اور برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔